بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنے تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ تیسرے دن کا کام ہمارے سبق نمبر 2 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی مشق ہے۔ تو آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیں۔ جی کھول لیا ہے۔ پہلا سوال ہے ہمارا مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مختصر جواب دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے سوالات لکھے ہوئے، آپ نے ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں، جو کہ آپ کو PDF نوٹس میں بھیجے جا چکے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ روز کے 2 سوال یاد کریں، 3 کریں، 1 بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 1 سوال یاد کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں، جیسے غلط درست کر سکتے ہیں، خالی جگہ کر سکتے ہیں، MCQs کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو آپ اپنے PDF نوٹس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ میں سوال ایک مرتبہ دہرا دیتی ہوں۔ نمبر 1، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی تھی؟ یعنی جب وہ عمارت بنائی گئی تو اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی تھیں، جو کہ ہم نے اپنی ریڈنگ میں پڑھا تھا؟ جی، کہ کچی اینٹیں استعمال ہوئی تھی، کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے تھے، اور پھر ان پر شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی تھی۔ جبکہ اور کیا تھا کہ فرش کچا تھا، تو جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتی تھی، تو کیا کیا گیا تھا؟ فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی تھیں، چھوٹے چھوٹے پتھر بچھا دیے گئے تھے تاکہ وہاں پر کیچڑ نہ ہو۔ اوکے جی، سوال نمبر 2 ہے صفا سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اپنی ریڈنگ میں پڑھا تھا، کیا ہے صفا سے مراد؟ جی ویری گڈ، مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا صفا۔ اوکے نیکسٹ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کریں۔ یعنی آپ نے فضائل بیان کرنے ہیں کہ کیا فضیلت ہے مسجد نبوی کی۔ تو وہ ہم نے اپنی ریڈنگ میں پڑھا تھا کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1 نماز کا ثواب ہے، اگر آپ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ کو 25 نمازوں کا ثواب ہے، جامع مسجد میں ادا کرتے ہیں تو 500 نمازوں کا ہے، اور مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں تو آپ کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ تو یہ ساری مسجد نبوی کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برتری ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں۔ یہ آپ کی باقاعدہ کتاب میں ہیڈنگ دی گئی ہے، مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت۔ تو اس کا جو فرسٹ پیراگراف ہے یہ آپ کا سارا اس میں آ جائے گا، یا آپ اپنے دیکھ لیجئے گا کہ PDF نوٹس میں جیسے جیسے آپ کو دیا ہوا ہے اس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے اس سبق میں مسجد کے کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں؟ یعنی مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں تو ہم نے اس سبق میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارے پڑھا ہے، لیکن ایک مسجد کی اہمیت کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی مسجد موجود ہے تو اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو آپ کے اس سبق کے آخری پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے اور مسجد کے کون سے نمایاں پہلو ہیں، کہ وہاں پر نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ اوکے
جی اس کے علاوہ آپ کے مختصر جوابات ہیں جو کہ آپ کے PDF نوٹس میں موجود ہیں، آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے گھر قیام فرمایا؟ کس کے گھر قیام فرمایا تھا؟ جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ جی سوال نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہر انصاری کی کیا خواہش تھی، یعنی کیا آرزو تھی، کیا تمنا کی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر ٹھہریں؟ کیا ان کا تھا، کیا خواہش تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر ٹھہرے، لیکن کیا ہوا تھا؟ آپ نے ریڈنگ میں پڑھا ہے کہ وہ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور وہ اونٹنی جہاں پر رکی تھی، جہاں بیٹھی تھی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ نیکسٹ ہے، اصحاب صفا سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے ریڈنگ میں پڑھا تھا کہ صفا سے مراد ایک چبوترا تھا جو کہ مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس چبوترے کے آس پاس جو صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے، ان صحابہ کرام کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ کوسچن ہے، مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے سے ثواب میں کتنے گنا اضافہ ہوتا ہے، یعنی کتنا ایک نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ جی 50,000 گنا اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا سوال نمبر 2 دیکھیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ میں آپشن بھی بولوں گی اور اسٹیٹمنٹ بھی بولوں گی، آپ سب بچے اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے گھر قیام فرمایا؟ کس کے گھر قیام فرمایا تھا؟ جی درست آپشن ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی نیکسٹ ہے آپ کا، مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ملکیت تھی، کس کی ملکیت تھی؟ جی 2 یتیم بچوں کی۔ کس کی ملکیت تھی؟ 2 یتیم بچوں کی۔ تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے۔ نیکسٹ آپ کا ہے سوال تیسرا MCQ، ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے، کہاں حجرے تعمیر کیے گئے تھے؟ جی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جہاں پر مسجد تعمیر کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی آپ کی ازواج مطہرات کے حجرے تیار کیے گئے تھے۔ اور حجرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتایا تھا کمرے کو۔ نیکسٹ ہے، مجاہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گاہ کون سی جگہ تھی، یعنی کس جگہ پر مجاہدین اسلام کی تربیت کی جاتی تھی، کہاں کی جاتی تھی؟ جی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 کھولیں۔ ہمارا 5واں MCQ ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرنے سے ثواب میں کتنے گنا اضافہ ہوتا ہے؟ کتنے گنا اضافہ ہوتا ہے؟ جی 50,000 گنا
کیا ہے 50,000 گنا، کہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. اوکے، یہ آپ کی کتاب کے ایم سی کیوز مکمل ہو گئے ہیں. کچھ ایم سی کیوز آپ کے پی ڈی ایف نوٹس میں بھی دیے گئے ہیں، تو آپ نے وہ بھی اس کے ساتھ ہی یاد کرنے ہیں. اوکے، اب آپ اپنا سوال نمبر 3 دیکھیں، خالی جگہ پر کریں. ہمارا سوال نمبر 3 کیا ہے؟ خالی جگہ پر کریں. نمبر 1، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں کچی ڈیش کا استعمال کیا گیا. کچی ڈیش کا کیا استعمال کی گئی تھی؟ کچی اینٹیں. تو ہم یہاں پر لکھیں گے کچی اینٹوں کا استعمال کیا گیا. مسجد کے ساتھ ڈیش کے لیے حجرے بنائے گئے. کس کے لیے حجرے بنائے گئے تھے؟ جی، ازواج مطہرات. ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں. ان سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں. نمبر 3، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمال مشرقی حصہ میں ایک ڈیش تعمیر کیا گیا. کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ جی، چبوترا. کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ چبوترا یعنی ایک ٹیلا قائم کیا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی ڈیش کی طرف سے مامور ہے، اس کی راہ چھوڑ دو. کس کی طرف سے مامور تھی اونٹنی؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ. تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ، کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اس کی راہ چھوڑ دو. نیکسٹ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرنے کا ثواب ڈیش گنا ہے. ہم نے ابھی ایم سی کیوز میں بھی پڑھا ہے. کتنا ہے؟ 50,000 گنا. کتنا ہے؟ 50,000 گنا. اوکے، نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. نمبر 1، ہجرت مدینہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ایک گھوڑے پر سوار تھے. گھوڑے پر سوار تھے؟ نہیں، اونٹنی پر. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ غلط ہے، تو آپ نے اس طرح کراس کر دینا ہے. نمبر 2، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمارت نہایت سادہ تھی. جی بالکل ٹھیک ہے، عمارت بالکل سادہ بنائی گئی تھی، یعنی کوئی بیل بوٹے نہیں ڈالے گئے تھے. نمبر 3، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا تک ہے. مسجد حرام سے مراد ہے خانہ کعبہ، تو درست ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا ہے. نہیں، 25 نمازوں کے برابر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی غلط ہے. یہ آپ کے غلط درست بھی مکمل ہو گئے ہیں. یہاں آپ کا تیسرے دن کا کام مکمل ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنا چوتھے دن کا کام شروع کریں گے. چوتھے دن کا کام ہمارا سبق نمبر 3 میثاق مدینہ ہے. کیا ہے؟ سبق نمبر 3 میثاق مدینہ. کیا نام ہے؟ میثاق مدینہ. میثاق کہا جاتا ہے معاہدے کو. میثاق کسے کہتے ہیں؟ معاہدے کو، کہ کسی سے کوئی معاہدہ کرنا، کوئی قول قرار کرنا،
کھول و قرار بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اور مدینہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ریاست کا نام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا تھا، اور چونکہ وہ مدینہ میں رہ کر وہ معاہدہ کیا گیا تھا تو اس لیے اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. فرسٹ آف آل آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 کھولیں. جی کھول لیا. آپ کی پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہوں تاکہ جب ہم ریڈنگ کریں اور جو مشکل الفاظ آپ کے سامنے آئیں آپ اس کو ساتھ ساتھ میں لکھتے جائیں. اوکے جی شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر مختلف قبائل تھے. قبائل قبیلہ کی جمع ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر یعنی آپ ذات بھی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ذاتوں کے لوگ وہاں پر رہتے تھے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کوئی مغل ہے، کوئی ارائی ہیں، کوئی شیخ ہے، کوئی راجپوت ہے، یعنی مختلف ذاتیں ہیں. تو اسی طرح سے پہلے ذات نہیں کہا جاتا تھا، قبیلہ کہہ دیا جاتا تھا کہ قبیلہ ایک کسی کا نام بنو قینقاع تھا، کسی کا نام بنو نذیر تھا، کسی کا نام بنو قریظہ تھا. یعنی اس طرح سے قبیلوں کے نام بنا دیے گئے تھے، ذاتوں کے نام بنا دیے گئے تھے. تو مختلف قبائل کے لوگ وہاں پر آباد تھے. اب ان میں کون کون سے قبیلے تھے؟ ان میں مہاجرین، انصار، یہودی اور دیگر قبائل شامل تھے. مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کر کے آنے والے کو. مہاجرین کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہجرت کر کے آتے ہیں، یعنی جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. اور انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینہ میں رہنے والوں کو. انصار کسے کہتے ہیں؟ جو مدینہ میں رہتے ہیں. تو انصار ناصر کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے مددگار. اس کا معنی کیا ہے؟ مددگار. چونکہ انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی تھی اس لیے ان کو انصار کا خطاب دیا گیا تھا. اوکے تو مہاجرین بھی آباد تھے، انصار بھی آباد تھے، یہودی بھی وہاں رہتے تھے اور اس کے علاوہ دیگر قبائل بھی وہاں پر آباد تھے. مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے. کون کون سے تھے؟ یعنی اور بھی تھے یہود کے قبائل، لیکن یہ 3 بڑے قبیلے وہاں پر مشہور تھے اور ان کی بات کو بہت زیادہ مانا جاتا تھا. وہ 3 قبائل کون سے تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قریظہ ٹھیک ہے. جبکہ زمانہ جاہلیت میں انصار کے قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے. یعنی یہود کے 3 قبیلے جو کہ بہت وہاں پر طاقتور مانے جاتے تھے وہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج. کون کون سے؟ اوس اور خزرج. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ لڑتے رہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے مسلسل بحث کرتا رہے، لڑتا رہے تو آپس میں سلوک اور اتفاق نہیں رہتا، آپس میں خوشحالی نہیں رہتی، اتفاق و اتحاد نہیں رہتا. تو چونکہ وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جس سے یہ کمزور ہو گئے تھے. ساری باتیں جب آپس میں اتفاق نہیں ہوگا تو پھر وہ
قبیلہ کمزور ہو جائے گا، اور جب دوسرے قبائل کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو وہ پھر ان پر غلبہ پانے کی کوشش کریں گے۔ اب کیا ہوا تھا، ان کے مقابلے میں یہود طاقتور اور مالی طور پر خوشحال تھے، یعنی چونکہ اوس اور خزرج لڑتے رہتے تھے اس لیے وہ کمزور ہو چکے تھے، وہ اپنا پیسہ اپنا مال جو ہے وہ لڑائی میں استعمال کر لیتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مالی طور پر بھی کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور ویسے بھی ان میں اتفاق و اتحاد ختم ہو گیا تھا۔ لیکن یہود کیا تھے، چونکہ وہ آپس میں مل کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے تو کیا تھا کہ وہ طاقتور بھی ہوتے چلے جا رہے تھے، اور چونکہ وہ لڑتے نہیں تھے زیادہ، ان کا مال بچ جاتا تھا، تو وہ مالی طور پر بھی خوشحال تھے، یعنی ان کے پاس اچھا خاصا مال و دولت موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام قبائل کو جمع کیا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ یہود طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور انصار چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس وجہ سے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور پھر دوسرے قبائل کے لوگ وہ بھی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا، تمام قبائل کو ایک جگہ پر جمع کیا، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ ویسے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے تو انہوں نے ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا۔ باہمی رضامندی سے یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ باہمی اکٹھے ساتھ ساتھ، اور رضامندی یعنی خوشی سے، رضامندی راضی ہونا، رضا مندی کا مطلب ہے راضی ہونا، اور باہمی آپس میں اکٹھے، آپس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور اکٹھے، کہ سب نے مل کر ایک معاہدہ طے کیا اور ان پہ سب راضی ہو گئے، یعنی سب اس پر رضامند ہو گئے کہ جو شرائط لکھی گئی ہیں معاہدے کی وہ انہیں قبول ہیں۔ تو جب وہ معاہدہ طے پایا تو پھر اس کو کیا نام دیا گیا، میثاق مدینہ۔ کیا نام دیا گیا، میثاق مدینہ۔ اب کون سی شرائط تھی، ہم وہ شرائط پڑھیں گے، یعنی ہماری اس کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے میثاق مدینہ کی اہم شرائط۔ میثاق مدینہ کی اہم، سوری بیٹا میں نے اہم بول دیا، اہم غلط ہے، اہم لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ میثاق مدینہ کی اہم شرائط، میثاق مدینہ کی اہم شرائط، یعنی خاص، اہم کہتے ہیں خاص کو، کہ جو خاص خاص باتیں اس میثاق مدینہ میں لکھی گئی تھیں وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے، یعنی سب سے پہلا معاہدہ کیا کیا گیا، سب سے پہلی شرط کیا لکھی گئی کہ جتنے بھی قبائل ہیں مدینہ منورہ میں آباد، جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب آپس میں امن و امان یعنی سلوک، اتفاق و اتحاد سے رہیں گے، ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اور اس امن کو قائم رکھنے کے لیے، اس خوشحالی کو، اس سکون کو قائم رکھنے کے لیے سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ دو قبیلے کہیں گے کہ ہم آپس میں ٹھیک ہیں،
تیسرا قبیلہ کہے گا نہیں میں تو اس سے خوش نہیں ہوں، میں اس سے لڑوں گا۔ لڑنا بالکل نہیں ہے، بالکل آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، امن قائم کرنا ہے، اور اس میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ نمبر 2، کسی بیرونی دشمن کے حملہ کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب دیکھیں بتا دیا یہاں پر کہ اگر فرض کریں کہ مدینہ منورہ میں یہ معاہدہ ہوا ہے اور مدینہ منورہ پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، کوئی بیرونی دشمن یعنی مدینہ سے باہر کا کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہاں پر آباد جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ 3 قبیلے کہیں کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں اور 2 قبیلے کہیں گے نہیں جی ہم نے مقابلہ نہیں کرنا۔ نہیں، حملے کی صورت میں جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 3، معاہدہ کے فریق آپس میں خیر خواہی اور بھلائی کا برتاؤ کریں گے۔ خیر خواہی بھلائی کو ہی کہتے ہیں یا بہتری کو کہتے ہیں؟ خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ بہتری۔ خیر خواہی بہتری، یعنی اب اس شرط میں کیا کہا گیا کہ معاہدہ میں، یعنی یہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس میں جتنے بھی فریق ہیں یعنی جتنے بھی گروہ جتنے بھی قبائل اس میں شامل ہیں وہ آپس میں بہتری اور بھلائی کا برتاؤ کریں گے، یعنی سلوک کریں گے۔ برتاؤ کرنا، سلوک کرنا، برتاؤ کسے کہتے ہیں؟ سلوک۔ جی نمبر 4، معاہدہ کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور اس میں فساد برپا نہیں کریں گے۔ یعنی جس طرح خانہ کعبہ کو ایک پاک گھر سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر سب کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے آس پاس بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو یہاں پر اس معاہدے میں کیا کہا گیا کہ جتنے بھی فریق ہیں وہ مدینہ منورہ کو بھی حرم تسلیم کریں گے، یعنی پاک جگہ تسلیم کریں گے، اور اعتقاد کر لیں گے کہ کوئی بھی مدینہ منورہ میں رہ کر لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اور کوئی فساد برپا نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جس پر ظلم ہوا ہو۔ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جس پر ظلم ہو۔ یعنی اس کی مثال ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ فرض کریں، ایک منٹ، جس پر ظلم ہوا ہو۔ اس کی مثال ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ کوئی آقا اپنے غلام کو بہت بری طرح سزا دے رہا ہے، یا اس کو مار پیٹ رہا ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اگر آپ اس کو آزادی دلوا دیتے ہیں، اس آقا کی غلامی سے نجات دلوا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس مظلوم کی مدد کی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ظلم کو ختم کرنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 6، معاہدہ کے فریق میں سے کوئی بھی قریش مکہ کو پناہ نہیں دے گا، کہ معاہدہ میں جتنے بھی فریق شامل ہوئے ہیں، جتنے بھی قبائل شامل ہیں، اگر ان کے پاس قریش مکہ کا کوئی آدمی آتا ہے اور پناہ مانگتا ہے تو کوئی بھی فریق، کوئی بھی قبیلہ اسے پناہ نہیں دے گا۔ نیکسٹ ہے نمبر 7، ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کوئی اس کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔
مداخلت کا مطلب ہے دخل اندازی. مداخلت، دخل اندازی یعنی کسی کے معاملات میں بولنا. تو اس معاہدے میں کہہ دیا گیا کہ جو بھی اس معاہدے میں قبیلہ شامل ہے، چاہے وہ یہود ہے، چاہے وہ نصارہ ہے، کوئی بھی ہے، ان کو اپنے مذہب میں آزادی ہے. یعنی وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مذہب میں مداخلت کرے، یعنی اس کی دخل اندازی کرے کہ نہیں تمہارا دین تو ایسا ہے، یہ دین ٹھیک نہیں ہے، تمہارے دین میں ایسے ہے، یہ ٹھیک نہیں. بالکل نہیں، کسی کے بھی مذہب کو ہم نے غلط نہیں کہنا. نمبر 8، باہمی اختلاف کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تمام فریق تسلیم کریں گے. یعنی فرض کریں، اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی بھی بات ہوئی ہے اور وہ اس کو آپس میں سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں سلجھ رہا. تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے اس مسئلے کو لے کر جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ ان دونوں فریق کو ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا. اس کی مثال میں آپ کو یہ بھی دے سکتی ہوں. فرض کریں کہ آپ اور آپ کا بھائی یا بہن آپس میں لڑ رہے ہیں یا بحث کر رہے ہیں. لڑائی تو ایک الگ بات آ جاتی، بحث کر رہے ہیں. آپ ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بہن کہہ رہی ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. تو بالآخر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں یا آپ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ اور بہن کہتی ہے میں یہ بات کہہ رہی ہوں، کیا یہ درست ہے؟ تو جو درست بات ہوگی آپ کے والد یا والدہ اس بات کو بتا دیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا. تو جس طرح کہ ہمارے گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، والد، والدہ، دادا، دادی، ہم ان کے پاس اپنے مسائل کو لے جاتے ہیں، اپنی بحث کو لے جاتے ہیں اور وہ اس بحث کو حل کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے میں، کوئی بحث و مباحثہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کا حل نظر نہیں آ رہا، تو کیا ہے کہ آپ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اختلاف کا جو بھی حل نکالیں گے اور جو فیصلہ کریں گے وہ تمام فریقوں کو ماننا پڑے گا. یعنی تمام قبائل کو اس کو ماننا پڑے گا. تسلیم کرنا، ماننا. نمبر 9، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا. حلیف کہتے ہیں مددگار. حلیف کسے کہتے ہیں؟ مددگار یعنی ساتھی. ہم ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے، اگر فرض کریں آپ نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا آپ کو ہی ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے بیوی بچوں کو، کسی کو اس کی سزا نہیں ملے گی سوائے آپ کے. زمانہ جاہلیت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ایک دور تھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی اگر جرم کرتا تھا تو اس کی سزا میں، اس کی پاداش میں اس کے پورے گھر والوں کو لے آیا جاتا تھا اور انہیں سزا دی جاتی تھی. تو اس معاہدے میں لکھ دیا گیا کہ بھی جس نے جرم کیا ہے سزا کا حقدار بھی وہی ہے، اس کے ساتھی، اس کے رفیق، اس کے مددگار نہیں ہیں. اب اس ساتھی میں گھر والے، دوست احباب، عزیز رشتہ دار سب آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے، جنگ کی صورت میں سب فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے. یعنی اگر جنگ ہوتی ہے کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ، کسی دوسرے علاقے کے ساتھ، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ 2-3 فریق یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ مدد کر دیتے ہیں اور ایک فریق یہ کہے کہ نہیں میں نے تو کوئی مدد نہیں کرنی. نہیں،
باقاعدہ کہا گیا کہ سب مل کر جتنے بھی جنگ کے دوران اخراجات ہوں گے ان کا خرچ آپس میں تقسیم کیا جائے گا، وہ اخراجات سب برداشت کریں گے، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تو یہ میثاق مدینہ کی اہم شرائط تھیں، جس میں آپ دیکھیں کہ ایک باضابطہ طریقے سے ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا تھا، ان سب کو ملا دیا گیا تھا اور ایک ترتیب دے دی گئی تھی کہ وہ آپس میں نہیں لڑیں گے، وہ آپس میں بحث نہیں کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے میثاق مدینہ کی اہمیت۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے میثاق مدینہ کی اہمیت، یعنی یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی کیا اہمیت تھی، کیوں اہم تھا، یہ اس کو لکھنے کا مقصد کیا تھا، یہ اب ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1، اس معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ سربراہ یعنی جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جیسے فرض کریں آپ کے گھر میں آپ کے دادا ہیں تو وہ گھر کے کیا ہیں؟ سربراہ ہیں۔ تو چونکہ مدینہ میں یہ میثاق مدینہ کا ایک پورا جو ہے ایک اصول اور ایک یہ قول و قرار جو طے پایا تھا، اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو تو آخری فیصلہ کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ آپ پوری ریاست مدینہ کے سربراہ بن گئے، یعنی سب سے بڑے بن گئے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، یعنی کوئی بھی فرق نہیں رہنے دیا، نہ رنگ کا، نہ نسل کا، نہ امیر کا، نہ غریب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک جگہ پر جمع کیا اور کہا کہ آپ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو، کوئی کسی سے کمتر یا کوئی کسی سے بڑھتر نہیں ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھولیں۔ نمبر 3، میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کو مقدس شہر قرار دیا گیا، جس سے ہر قسم کا فتنہ و فساد ختم ہو گیا۔ مقدس کہا جاتا ہے پاک کو۔ مقدس کسے کہتے ہیں؟ پاک۔ کہ اس میثاق مدینہ سے، یعنی اس مدینہ منورہ میں جو معاہدہ کیا گیا اس کی روح سے، یعنی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مدینہ منورہ کو مقدس شہر یعنی پاک شہر قرار دیا گیا، کہ اس شہر میں رہ کر کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو وہاں سے ہر قسم کا فتنہ و فساد یعنی لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا۔ نمبر 4، یہود کی تائید و حمایت حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ تائید و حمایت، تائید و حمایت کیا مطلب ہے اس کا؟ تعاون۔ کیا مطلب ہے؟ تعاون، طرز عمل کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقے سے اور ایک باضابطہ طریقے سے ہر طرح کے قبائل کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا تھا، تو یہ ان کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ نمبر 5، میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا، جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ منشور کہتے ہیں کسی ملک کو چلانے کے طریقے۔ منشور کسے کہتے ہیں؟ کسی ملک کو چلانے کے طریقے۔
کہ کس طرح سے ہم نے اپنے ملک کو چلانا ہے، ایک معاشرتی لحاظ سے یعنی رہن سہن کے حساب سے، اور جو وہاں کے ملکی معاملات ہوتے ہیں اس حساب سے کیا ہوا کہ مدینہ منورہ کی ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست بن گئی۔ بنیاد کہتے ہیں ابتدا، یعنی بنیاد رکھی گئی، شروع ہو گیا کہ وہاں پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ نمبر 6، اس معاہدہ کی روح سے مدینہ منورہ کا دفاع اور مضبوط ہو گیا۔ دفاع کہتے ہیں حفاظت، دفاع کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کرنا۔ اس معاہدہ سے کیا فرق پڑا کہ مدینہ منورہ کا دفاع یعنی مدینہ منورہ کی حفاظت اور طاقتور اور مضبوط ہو گئی کہ اگر کوئی بھی بیرونی دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ تو جب دوسری ریاستوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے اور مدینہ منورہ محفوظ ہو گیا۔ جی، یہ مدینہ منورہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیں اس میں لکھا گیا ہے میثاق مدینہ انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی شاندار مثال ہے، یعنی کس طرح سے مذہبی طریقے سے کہ ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے قبیلے کو اس کے مذہب میں آزادی دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا بھی کر دیا گیا۔ تو یہ ایک شاندار مثال ہے انسانی تاریخ میں، جس میں دوسری اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ زبردستی نہیں کی گئی کہ اگر آپ نے مدینہ میں رہنا ہے تو آپ مسلمان ہی ہوں۔ ان کے مذہب میں بھی آزادی دی گئی، ان کی معاشرتی یعنی ان کے معاشرے میں رہن سہن کے جو طریقے ہیں اس میں بھی آزادی دی گئی، اور ان کو سیاسی حقوق بھی دیے گئے۔ یعنی اگر کوئی بھی ملک کو چلانے کے لیے کوئی معاملہ ہوتا تھا، کوئی بات چیت کرنی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہمی مشاورت سے کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ یہودی ہے، یہ نصارہ ہے، یہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ سب کو بلاتے تھے اور سب سے مل کر مشورہ کرتے تھے۔ میثاق مدینہ دور حاضر میں عالمی امن کی بنیاد بن سکتا ہے کہ اگر ہم انہی طریقوں پر عمل کر کے اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کریں تو پھر ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ یہاں اس سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور ساتھ ہی آپ کے چوتھے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں جو الفاظ معنی میں نے لکھے ہیں بورڈ پر، یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، کاپی پر لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے PDF نوٹس میں آپ کو الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب ہم اپنا 5ویں دن کا کام شروع کریں گے جو کہ ہے سبق نمبر 3 کی مشق۔ سبق نمبر 3 میثاق مدینہ کی مشق۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھولیں۔ صفحہ نمبر 36 کھولیں۔ جی کھول لیا؟ اس میں پہلا سوال ہے آپ کا، مختصر جواب دیں۔ مختصر جواب دیں۔ آپ کے PDF نوٹس میں یہ سارا کام موجود ہے۔ آپ اپنے PDF نوٹس اپنے سامنے رکھیں اور میں سوال ایک مرتبہ پڑھ دیتی ہوں، آپ نے اس سے اپنے PDF نوٹ سے جوابات یاد کرنے ہیں۔ ضروری نہیں ایک ہی دن میں یاد کر لیں، آپ روز کے 2 یا 3 سوال بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جی پہلا سوال ہے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ کتنے قبائل تھے؟ جی 3 قبائل تھے۔ کتنے قبائل تھے؟ 3۔ اور وہ کون کون سے تھے؟ بنو کینکا، بنو نذیر، اور نمبر 3 کون سا تھا؟ بنو قریظہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، انصار کے قبائل
कौन से थे? यानी यहूद के तो 3 कबाइल थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। अब अंसार के कबाइल भी हमने इसमें पढ़े हैं। कौन कौन से थे? औस और खजरज। कौन कौन से कबाइल थे? औस और खजरज। सवाल नंबर 3 है, मिसाके मदीना से क्या मुराद है? यानी मिसाक किसे कहते हैं, हमने उसका लिखना है, यानी इसकी तारीफ लिखनी है कि जब मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूद ताकतवर होते चले जा रहे हैं और नसारा जो है यानी अंसार जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, तो अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहिदा तय पाया था जिसको मिसाके मदीना कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है मिसाके मदीना की शराइत तहरीर करें। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है आपकी किताब में, आपने 4 नहीं, आपने सारी याद करनी है। तो आपका सवाल ये क्या होगा? मिसाके मदीना की शराइत तहरीर करें कि जितनी भी हमने शराइत अभी रीडिंग में पढ़ी हैं ये सब आपने याद करनी है और फिर इनको लिखना है। नेक्स्ट आपका है मिसाके मदीना की अहमियत बयान करें। हमने ये हेडिंग पढ़ी है, हमारे 6 इसके पॉइंट्स थे। मिसाके मदीना की अहमियत, ये भी आपने अपने PDF नोट से याद करने हैं और ध्यान से इनको लिखना है। उसके बाद आप देखें आपके कुछ जो हैं वो मुख्तसर सवालात भी आपके PDF नोट्स में मौजूद हैं, आप उनको एक मरतबा देख लें। मैं सवाल पढ़ देती हूँ। नंबर 1, मदीना मुनव्वरा को हरम करार देने का क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? हरम आपको मैंने बताया गया था खाना काबा को कहा जाता है, यानी पाक जगह। तो मदीना मुनव्वरा को हरम क्यों तस्लीम किया गया था, क्यों करार दिया गया था कि वो हरम का दर्जा रखती है, वो जगह जो है वो हरम का दर्जा रखती है? क्यों? क्योंकि उससे अब एक तो वो मुकद्दस शहर तस्लीम किया गया था और क्या हुआ था कि वहाँ से फितना और फसाद ख़त्म हो गया था। सवाल नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सियासी कामयाबी क्या थी? नीज़ मुआहिदे की दिफाई नसीहत अहमियत क्या थी? यानी एक तो सियासी कामयाबी हमने बतानी है और दूसरी उसकी दिफाई अहमियत बतानी है। तो क्या थी कि यहूद की ताईद व हमायत हासिल हुई थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी थी। और दिफाई अहमियत क्या थी कि मिसाके मदीना की वजह से मदीना मुनव्वरा का दिफा और मजबूत हो गया था और ताकतवर हो गया था, तो ये उसकी दिफाई अहमियत थी। नंबर 3, दुश्मन के मुकाबले के लिए मुआहिदा में क्या तय पाया? कि यानी अगर दुश्मन बैरूनी दुश्मन हमला करता है तो उसके मुकाबले में उस मुआहिदे में क्या तहरीर थी, क्या शर्त रखी गई थी? उसमें ये शर्त रखी गई थी कि सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और सब फरीक मिलकर जंग के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। ठीक है जी। सवाल नंबर 2 देखें। आपका सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ये आपके MCQs हैं, कुछ आपकी किताब में मौजूद हैं और कुछ आपके PDF नोट्स में मौजूद हैं। आपने इन सबको याद करना है। जो आपकी किताब के हैं वो मैं एक मरतबा पढ़ देती हूँ। नंबर 1, मिसाके मदीना किन के दरमियान तय पाया? किन के दरमियान तय पाया गया था? जी, मुसलमानों यहूदियों और दीगर कबाइल। किन के दरमियान तय पाया था? मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल। तो जहाँ पर ये आपका ऑप्शन है वहाँ आप टिक कर देंगे। नंबर 2, मिसाके मदीना में किसे मुकद्दस शहर तस्लीम किया गया?
یعنی میثاق مدینہ میں کس شہر کو حرم تسلیم کیا گیا تھا؟ مقدس شہر کس کو کہا گیا تھا؟ جی مدینہ منورہ کو. تو جہاں مدینہ منورہ لکھا ہے وہاں آپ نے ٹک کر دینا ہے. نمبر 3، مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبائل تھے؟ کتنے قبائل تھے؟ جی 3 قبائل تھے. تو جہاں پر 3 لکھا ہوا ہے وہاں آپ ٹک کر دیں گے. نیکسٹ ہے میثاق مدینہ میں مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے کس نے جمع کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. نیکسٹ ہے آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیں. ہمارا 5واں MCQs ہے مدینہ منورہ میں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے. کون سے قبیلے لڑتے تھے؟ کون سے قبیلے لڑتے تھے؟ انصار کے. کس کے قبیلے لڑتے تھے؟ انصار کے. تو جہاں پر یہ لکھا ہے وہاں آپ ٹک کر دیں گے. نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے خالی جگہ پور کریں. نیکسٹ آپ کا کوشچن کیا ہے؟ خالی جگہ پور کریں. جی نمبر 1 ہے معاہدے کے فریقین میں سے کوئی بھی ڈیش کو پناہ نہیں دے گا. کس کو پناہ نہ دینے کا کہا گیا تھا؟ جی ویری گڈ، قریش مکہ. قریش مکہ یعنی مکہ کے جو رہنے والے تھے انہیں کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ہر فریق کو ڈیش آزادی حاصل ہوگی. کون سی آزادی تھی؟ مذہبی. 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 نمبر 3، جنگ کی صورت میں سب ڈیش مل کر اخراجات مشترکہ طور پر برداشت کریں گے. کون مل کے؟ سب فریق مل کے. سب فریق یعنی سب جتنی بھی جماعتیں تھیں، جتنے بھی قبائل تھے وہ سب مل کر اخراجات برداشت کریں گے. نمبر 4، میثاق مدینہ میں ڈیش کو مدینہ کی ریاست کا سربراہ تسلیم کیا گیا. کسے کیا گیا تھا؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 5، میثاق مدینہ کی روح سے ڈیش کا دفاع اور مضبوط ہو گیا. کس کا دفاع مضبوط ہوا تھا؟ جی مدینہ منورہ. کس کا دفاع مضبوط ہوا تھا؟ مدینہ منورہ. جی یہ آپ کی خالی جگہ مکمل ہو گئی. نیکسٹ آپ کا ہے سوال نمبر 4. کالم الف کو کالم ب سے ملائیں. کہ یہاں پر 2 کالم دیے گئے ہیں، کالم الف اور کالم ب. آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے. اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی پوری ایک اسٹیٹمنٹ ہے. بہت لمبے لمبے جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس لکھی گئی ہیں. تو میں پوری اسٹیٹمنٹ لکھنے کی بجائے یہاں پر جسٹ ان کے حرفی نمبر لکھ دوں گی. حرفی نمبر سے مراد کہ جو ایک نمبرنگ کی گئی ہے میں وہ لکھ دوں گی یہاں پر. ٹھیک ہے، اور پھر ہم ان کو آپس میں ملا دیں گے. لیکن جب آپ نے کاپی ڈاؤن کرنا ہے، یعنی جب آپ نے یاد کر کے کاپی پر لکھنا ہے، تو پھر آپ پوری اسٹیٹمنٹ لکھیں گے. اوکے. نمبر 1، کسی بیرونی دشمن کے حملے کی صورت میں کیا کرنا تھا؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو یہ ہمارا سینٹینس کس کے ساتھ پورا ہو رہا ہے؟ الف کا جیم کے ساتھ پورا ہو رہا ہے. تو ہم نے الف کو جیم کے ساتھ ملا دیا. ب ہے معاہدہ کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور کیا ہے؟ اور اس میں فساد برپا نہیں کریں گے. تو یہ
कॉलम बे में अलिफ पे लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि हमने बे को अलिफ से मिला देना है। जीम, मुआहिदा के फरीक में से, मुआहिदा के फरीक में से क्या है? कोई भी कुरैश मक्का को पनाह नहीं देगा। तो ये जीम का बाकी ऑप्शन लिखा गया है बे के साथ, तो हम जीम को बे से मिला देंगे। नंबर दाल, इस मुआहिदे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुए थे? मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह बन गए थे। तो ये हे पे लिखा हुआ है, तो हम दाल को हे से मिला देंगे। नंबर हे, यहूद की ताईदो हमायत हासिल करना क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सियासी कामयाबी थी। अब ये इसका कॉलम बे में दाल पे लिखा हुआ है, तो हमने हे को दाल से मिला देना है। स्टूडेंट्स, ये आपका 5वें दिन का काम मुकम्मल हो गया है, जिसमें आपकी जितनी भी मश्क है वो आपको करवा दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर सवाल को एक ही दिन में याद कर लें। ये तमाम सवाल जो हैं वो आप एक ही दिन में याद कर लें। आप 2-2 सवाल करके भी याद कर सकते हैं। छोटे हैं तो 3 कर लें। उसके साथ आप अपनी रीडिंग कर लें, अल्फाज मायने याद कर लें, या बाकी आपकी खाली जगह है, MCQs हैं, आप उसको याद करें। लेकिन ज़रूरी है कि याद करें, याद करने के बाद लिखें, और फिर आप अपने घर में वालदा को या बहन और भाई को दिखा सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।